توجہ نہیں ہے آپ کی، گردنیں نیچے کیوں ہیں؟ موبائل تو نہیں چلا رہے ہیں؟ ہاں، جس کا سر نیچے ہے سمجھ لو موبائل چلا رہا ہے، یا تو گیم کھیل رہا ہے یا کسی کو میسج کر رہا ہے۔ نہیں ابھی نہیں مل سکتا، ابھی میں تقریر میں بیٹھا ہوں، ابھی بات نہیں کر سکتا، ابھی تقریر میں بیٹھا ہوں، مولانا دیکھ رہے ہیں کہ ٹوک نہ دے۔ آج کل کے نوجوانوں کا حال یہ بیٹا منڈی جھکا کے کیا لکھ رہے ہو، کیا کھیل رہے ہو، موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو، سب تمہارے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ پیشانی کی سلوٹیں، یہ پیشانی کی سلوٹوں پہ کھیلتی ہوئی پسینے کی بوندیں، یہ دھسی ہوئی آنکھیں، یہ دبے ہوئے گال، یہ سب بتاتے ہیں کہ تم موبائل میں کیا دیکھتے ہو، موبائل میں کیا کھیلتے ہو، اور موبائل کا استعمال کیسا کرتے ہو۔ بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ اشاروں میں کہہ کے گزر رہا ہوں، لیکن جن لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا ان تک پیغام پہنچ رہا ہے، میرا پہنچ رہا ہے نا؟ ہاں، موبائل سے زیادہ دل مت لگاؤ۔ آج کل تو نوجوانوں کی جان موبائل میں آ گئی۔ افسانوں میں، کہانیوں میں آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے میں کہ جادوگروں کی جان طوطے میں رہتی تھی، مٹھو میں، کہانیوں میں آتا تھا نا، اگر گردن موڑا مٹھو کی، طوطے کی، افسانہ ہے یہ، حقیقت نہیں ہے، تو جادوگر مر جاتا تھا۔ آج نوجوان کی جان موبائل میں ہے، اور ایسی جان کہ اگر اس کے ابا کے ہاتھ موبائل لگ جائے یا کسی گھر والے کے ہاتھ موبائل لگ گیا تو لڑکا ایسا پھڑپڑاتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا۔ پتہ نہیں کیا موبائل کے اندر قید کر کے رکھا ہے، اور لڑکے تو کم، لڑکیاں زیادہ بے چین ہو جاتی ہیں، زیادہ پھڑپڑا رہی ہے، بس ان کا موبائل کسی اور کے ہاتھ میں لگنے دو۔ کسی بچی کا موبائل اگر اس کی چھوٹی بہن لے لے غلطی سے تو موبائل تو بعد میں چھینے گی، پہلے ایک تماچا لگائے گی اور کہے گی دوبارہ ہاتھ نہیں لگانا میرے موبائل۔ وہی حال نوجوانوں کا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بات سچی ہے کہ نہیں تو لاؤ ایک ہاتھ اپنا موبائل تھوڑا دو میرے ہاتھ میں۔ پتہ نہیں کیا قید کر کے رکھا ہے موبائل میں۔ خدا کے لیے نوجوانوں نکلو اس جال سے۔ سو رہا ہے تو موبائل ہاتھ میں، اٹھ رہا ہے تو سب سے پہلے موبائل ہاتھ میں، راستہ چل رہا ہے تو موبائل ہاتھ میں۔ ارے کئی نوجوان لڑکوں کی نوکریاں چھوٹ گئی موبائل کے چکر میں۔ اتنا بھی تم ایڈکٹ مت ہو۔ میں نے تو شرابی کو شراب کے لیے اتنا تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا نوجوان کو دیکھا ہے اگر دھوکے سے کبھی اس کا نیٹ ختم ہو جائے۔ این ٹائم پہ اگر نیٹ ختم ہو گیا تو دیکھو کیسا پھڑپڑاتا ہوگا، کیسا تڑپتا ہے، کہ شرابی بھی شراب کی بوتل کے لیے ویسا نہیں تڑپتا ہوگا۔ خدا کے لیے غفلت سے باہر نکلو، نمازیں پڑھو، روحانیت پیدا کرو اپنے اندر۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الکبائر میں حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جسے وادی ملہم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلدی بولو۔ وہ وادی ایسی سخت اور خطرناک اور گرم ہے کہ اس وادی کی گرمی سے، اس وادی کی شدت سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اتنی گرم وادی، اور اس وادی میں سانپ ہی سانپ ہے۔ کتنے سانپ ہیں اللہ جانتا ہے، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کتنے سانپ اللہ جانتا اس میں۔ اور ایک ایک سانپ کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت، کہ اگر سانپ کو آپ ایسا لمبا بچھا دو اور اس کی دم کی طرف سے چلنا شروع کرو تو اس کے سر تک 1 مہینے میں پہنچو گے۔ اور ہر سانپ کی موٹائی اونٹ کی گردن کی طرح۔ ایسے بڑے بڑے سانپ اس وادی میں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وادی میں، وادی ملہم میں انہیں ڈالے گا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے تھے، جو تاریک نماز تھے۔ یہ وادی اللہ نے بے نمازیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ڈرو نوجوانوں اللہ کے خوف سے۔ نمازوں کو ترک کرنا معمولی گناہ نہیں ہے، بہت سخت گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے نماز چھوڑنے میں۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں پہ بھی رہو، نماز کا ضرور خیال رکھو، پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرو، نمازوں سے جی مت چراؤ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری پڑتی ہے، یعنی عشاء اور فجر کی نماز سے جی چرانا یہ منافق کی علامت ہے، اور یہاں تو پوری نمازوں سے جی چرا رہے ہیں۔ دعوت دی جا رکھی ہے
اور کئی تو نوجوانوں کا اتنا ریکارڈ خراب ہے قاری حنیف صاحب کہ وضو خانے میں جا کر وضو کر کے غائب ہو جا رہے ہیں. اللہ دیکھا مولانا مسجد میں چلے گئے وضو کر کے وضو خانے سے فرار. سوچو اپنی حالت کے اوپر غور کرو اور رو رب کی بارگاہ میں تڑپ کے دعا مانگو کہ مولا کیا ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لی گئی, کیا ہم سے نمازوں کی توفیق چھین لی گئی, آخر یہ سر تیری بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے ہیں, آخر یہ پیشانی سجدوں کے لیے تڑپتی کیوں نہیں ہے, آخر دل نمازوں کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتا ہے, کہیں ہم تیری رحمت سے دور تو نہیں ہو گئے, کہیں ہم تیری بارگاہ سے دھتکار تو نہیں دیے گئے. ڈرو اور توفیق مانگو رب کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں سچا پکا نمازی بنا, بدکاری سے بچا, گناہوں سے بچا, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. آمین آمین.